کیا ولی پیدائشی طور پر ہوتے ہیں یا کسی پروسیس سے گزرنے کے بعد بنتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں، کبھی کسی بچے ولی کی قبر آپ نے دیکھی ہے؟ کیا کوئی ایسا ولی کامل دیکھا ہے جو 12 سال کی عمر میں انتقال فرما گیا؟ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ کیا ایسا ہوا کہ 6.5 سال کی ولیہ مر گئی؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ ودیت والی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ علی اصغر علیہ السلام کا نام لوں تو وہ پیدائشی ولی ساز ہیں۔ وہ تو ولی ساز ہوئے اور ولی گر ہوئے۔ تو ولی جو ہے یہ نسبت کا نام ہے، فارمولے کا نام نہیں ہے۔ بچپن میں مل سکتا ہے اور بعد میں بھی مل سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پروسیس ہونا چاہیے، اس میں چلنا چاہیے، اور پھر ہم ون فائن مارننگ ایک صبح ولی بن جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جس طریقے سے ولی بن گیا تھا آپ بھی اس طرح کر کے ولی بن جائیں۔ ولی آپ کے ماننے سے بنا ہے، اگر آپ نہ مانیں تو وہ آپ کے لیے ولی نہیں ہے۔ ماننے والا کہتا ہے کہ وہ میرے لیے ولی ہے، پیر ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ چاہے میری کوئی بات نہ مانے لیکن میرا باپ ہی میرا باپ ہے، تو وہ اس رشتے سے کیسے نجات پا سکتا ہے؟ اگر اس میں عقل نہیں ہے پھر بھی وہ باپ ہے۔ آپ میری بات سمجھیں۔ تو ولی کون ہوا؟ ولی نسبت سے ہے، جس طرح باپ رشتے سے بنتا ہے، پروسیس سے یا عمل سے نہیں بنتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ باپ علم والا ہونا چاہیے تب ہی اسے باپ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باپ پڑھا لکھا ہے نہیں پھر بھی باپ بنا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ پھر بھی تیرا بابا ہے، تو وہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ لہٰذا اگر وہ پڑھا لکھا نہ ہو تب بھی باپ ہے اور واجب الاحترام ہے۔ آپ بات سمجھیں۔ یہ نہ کہنا کہ ہمارے پر حکم چلانے والا کم از کم ہم سے زیادہ دانا ہونا چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر باپ نادان ہو تب بھی اس کا حکم ماننا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ولی ہو، اللہ کا دوست ہو، ظاہراً اس کی ساری باتیں غلط ہوں، تمہاری سمجھ سے باہر ہوں، وہ پھر بھی ولی ہے۔ اللہ پیغمبروں کی بات نہ مانے تب بھی پیغمبر جو ہیں وہ پیغمبر ہی ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کسی پیغمبر کی دعا پوری کر دی اور کسی کی پوری نہ کی۔ وہ تو ہے ہی اللہ، اسی کا نام اللہ ہے جو پرواہ نہ کرے۔ اسے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پاک اس طرح آپ کی پاپولیرٹی شہرت میں فرق آئے گا۔ وہ تو پاپولیرٹی شہرت سے آزاد ہے، کیونکہ وہ ہے جو اللہ، کوئی مانے یا نہ مانے وہ پھر بھی اللہ ہے۔ وہ جو کچھ کر سکتا ہے اگر وہ نہ کرے تو یہ اس کی شان کے خلاف نہیں ہے، یہ رونق ہے اس کی، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسے نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ آپ سارے کام کر تو سکتے ہیں لیکن یہ تو آپ نے نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے میں تو کیا سے کیا کر کے دکھا دوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کیسے آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا بعد میں سوچنا۔ یہ دیکھو پہاڑ ہے اور یہ میدان ہے، پہاڑ سے پہاڑ کے دامن تک مٹی دیکھو، تم قیامت کا کیا فکر کر رہے ہو؟ یہ تو دیکھو کہ میں نے یہ سب کیسے بنا دیا ہے۔ یہ تو دیکھو کہ پتھر کے ساتھ مٹی اور مٹی کے ساتھ پتھر، آسمان بغیر کسی ستون کے زمین بچھونا ہے، پھر تمہیں نیند آ جاتی ہے۔ اب جو نیند پیدا کر سکتا ہے اس سے قیامت کی بات کیا پوچھتے ہو؟ کیا بات سمجھ آئی؟ ہم نے رات کو لباس بنایا اور دن کو معاش بنایا۔ صبح ہوتے ہی سارے معاشیات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور رات لباس ہے، آرام ہے اور صحت ہے۔ قیامت کی بات کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو آ جائے گی، لیکن آپ یہ دیکھو کہ یہ سب کیا ہے۔ تو جو یہ سب بنا سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب پہلی دفعہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سی مشکل ہے؟ یہ نہ کہنا کہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، کیونکہ ایک دفعہ تو فنا ہو گئے، مٹی ہو گئے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کیا پہلے مجھے پیدا کرنا مشکل لگا؟ کیا میں نے کہا ہے کہ مجھے مشکل لگ رہا ہے؟ انیڈڈ، بغیر کسی مدد کے سارا کچھ بنایا۔ جب سورج بنانے میں مجھے کوئی مشکل نہیں ہے تو کیا موم بتی بنانا مشکل ہے؟ گویا کہ اللہ کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ باتیں پوری ہوں کہ نہ ہوں، انسان کہے یا نہ کہے، اور تم مانو کہ نہ مانو۔ وہ چاہے تو پیغمبر کی بات کو صداقت بنا دے۔ پیغمبر کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو بتا دیا تھا، اب آگے اللہ کی مرضی، تو وہ مکمل طور پر پیغمبر ہے۔ اگر ایک پیغمبر نے کہہ دیا کہ کل عذاب آنے والا ہے اور عذاب نہیں آیا تو پھر بھی وہ پیغمبر ہے۔ اب آپ کو راز کی بات بتاتے ہیں
کہ ولی جو ہے وہ بورن بھی ہے اور میڈ بھی ہے، پیدائشی بھی ہے اور بنایا بھی جاتا ہے۔ پروسیس کا نام بھی ولی ہے اور سٹیپ کا نام بھی ولی ہے، یعنی عمل اور درجے کا نام ولی ہے۔ He should bypass through the process or he should step otherwise۔ وہ پروسیس سے گزر کر بھی ولی بن سکتا ہے اور ویسے بھی ولی بنایا جا سکتا ہے۔ اب سٹیپ والا ولی بن گیا۔ دیکھنے والا کہتا ہے تو کیسے ولی بن گیا؟ کہتا ہے کہ میں محبوب ہوں، کسی ولی ساز کا محبوب ہوں، ولی گر کا محبوب ہوں۔ تو جو ولی گر کا محبوب ہے وہ ولی ہے، کیونکہ جو ولی گر ہے اس کا کام ہے ولی بنانا، اور وہ اس کا محبوب کہہ رہا، اس کی صفات کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، لہذا ولی جو ہے وہ ولی ہے۔ کہتے ہیں کہ دوستوں کا دوست ہوتا ہے اور دشمنوں کا دشمن بھی دوست، اور اگر دنیا میں اللہ کا ایک بھی دوست ہے تو اس دوست کے جتنے دوست ہیں سارے اللہ کے دوست ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں یا چاہے جانے والے ہیں وہ سارے اللہ کے دوست ہیں۔ تو فارمولا کیا بنا؟ اللہ کے دوست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست کے چاہنے والے، یا وہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا وہ ولی ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ شخص مجھے دے دو، تو چاہا جانے والے کا چاہا ہوا ولی ہے۔ جس کو چاہنے والے نے چاہا، جس کو چاہے جانے والے نے چاہا وہ ولی ہے۔ تو ولی کسی اور فارمولے کا نام نہیں ہے۔ یہ نہ کہنا کہ اتنے وظیفے کیے لیکن ولی نہیں بنا، وظیفے سے ولی نہیں بنتا۔ طوطا چاہے جتنا ذکر کرتا جائے طوطے کا طوطا ہی رہے گا۔ تو ولی نہ ذکر سے بنا نہ فاقے سے بنا۔ اور اگر تو سمجھتا ہے کہ نہانے دھونے سے بنے گا تو فقیر کہے گا کہ مینڈک بھی سارا دن نہاتا رہے مگر مینڈک ہی رہتا ہے، ٹراتا رہتا ہے۔ تو وہ صفت کیا ہے جس سے ولی بنتا ہے؟ وہ صفت ایک ہی ہے۔ اگر تیرا دل صاف ہو جائے، اگر دل آئینہ ہو جائے تو وہ خود بخود آ جائے گا جس کے لیے دل صاف کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ سچ جیسی عبادت کوئی نہیں ہے اور جھوٹ جیسا گناہ کوئی نہیں ہے۔ جس میں جتنا سچ ہے وہ اتنا ولی ہے۔ اگر کسی نے سچ بول دیا اور کہتا ہے کہ میں نے کوئی عبادت نہیں کی تو وہ ولی ہو سکتا ہے۔ آپ تو فارمولا بناتے ہیں کہ اس نے کوئی عبادت نہیں کی ہے اس لیے یہ کچھ نہیں بن سکتا، جبکہ یہ عبادت ہی تو کر رہا ہے، سچ بولنے کی عبادت کر رہا ہے، اور تم جھوٹ بولتے ہو، 4 عبادتیں کرتے ہو اور بتاتے 5 ہو۔ تو اس طرح آپ کی ساری عبادت عکارت ہو جاتی ہے اور سب بیکار ہو جاتا ہے۔ تو سچ جیسی عبادت نہیں ہے اور جھوٹ جیسا کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس میں جتنا سچ ہے اس میں اتنا ہی اللہ ہے، اسی کو ولی کہتے ہیں۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ اللہ ہو اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ہم تمہارے ولی ہیں اور تم ہمارے ولی ہو، دوست ہو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے بندوں نے کہا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے، اور وہ اس بات پر قائم رہے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے دوستوں کے بارے میں فرما دیا ہم تمہارے ولی ہیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ جس کا اللہ ولی ہو تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ مثلا کسی کو آپ حضور غوث پاک رحمت اللہ کہہ دیں، اگر وہ ولی ہیں اور آپ کو ولایت کا فارمولا معلوم بھی ہو جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کیا فارمولا ہے تو آپ کہیں گے کہ بڑا ولی وہ ہے جو زیادہ پیسے سے نواز دے، اور اگر یہی بات ہے پھر تو کافروں کے پاس بے شمار پیسہ ہے اور وہ آپ کو بھی دیتے ہیں۔ یہ بات کہ کیا وہ ان کے دوست تھے تو اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، اور اگر ان نے فیصلہ کرنا ہے تو ان کا فیصلہ ہو گیا، وہ ابھی ہونا باقی تو نہیں ہے۔ تو یہ ہے ولایت۔ جب اللہ کا اناؤنس ڈیسیژن ہو جائے، فیصلے کا اعلان ہو جائے تو وہ ولی ہو جاتا ہے، اور یہ اناؤنسمنٹ اعلان ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ صاحب جو تھے اچھی زندگی بسر کرنے سے گریزاں تھے۔ ایک دفعہ نشے کے عالم میں آ رہے تھے، راستے میں انہیں کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اٹھا لیا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اور اس کو خوشبو لگا کر دیوار پر رکھ دیا۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ صبح صبح حضرت جنید رحمت اللہ تشریف لے گئے اور انہیں مبارک دی کہ آپ ولی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو گناہگار آدمی ہوں، میں کہاں اس قابل کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں، آپ میرے گھر مجھے شرمندہ کرنے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ ولی ہیں، تو آپ کے اندر کیا خوبی ہے کہ آپ ولی بن گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ خوبی تو کوئی نہیں ہے، ہم شراب پیتے ہیں اور ہر وقت شراب کا عالم ہے،
جنید بغدادی رحمت اللہ نے کہا اللہ نے تو سچ کہا ہے، تیری اناؤنسمنٹ کی ہے، ولایت کا اعلان ہوا۔ اس نے کہا واقعہ تو یہ ہے کہ رات کو میں آ رہا تھا کہ اللہ کا نام نظر آیا، میں نے خوشبو لگا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر ان کا جواب یہ ہے کہ تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا اور میں تیرے نام کو خوشبودار بناؤں گا، تو وہ ان کا ولی بن گیا۔ تو اللہ کے ولیوں کی داستانیں اور ہیں، اور ان میں فارمولے لگانے کی کوشش نہ کرنا کہ ان کا ولی کیسے ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی ہوتا ہے جسے ولایت کا کوئی شعبہ تک نہیں آتا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ ولایت کے کیا شعبے ہوتے ہیں، کیونکہ اس بیچارے کو پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ ولی کے آستانے پر لانگری صرف روٹی پکاتا ہے اور لانگری کہلاتا ہے، تو ولیوں کا لانگری بھی ولی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ولیوں کے شعبے الگ الگ ہیں، تو وہ جو ولیوں کو کھانا کھلانے والا ہے خود ہی ولی ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ولی ہونا جو ہے یہ استقامت کی بات ہے، باقی عام طور پر ولی کی میچورٹی کے شعور کے بعد ولی اناؤنس ہوتا ہے، اس کا اعلان ہوتا ہے، یہ ازل سے ایسا ہے۔ اب آپ اگر یہ کہیں کہ ایک آدمی جو 40 سال یا 50 سال میں ولی بن گیا تو کیا یہ ولایت ودیت تھی؟ بالکل ودیت تھی۔ یہ نہ کہنا کہ اس سے پہلے ایسا تھا، یہ تھا، وہ تھا، تو وہ جو ایسا ویسا تھا ابھی اس کی تشکیل ہو رہی تھی اور اب وہ اپنے آپ میں آ گیا ہے، اپنے آپ کو پانے لگ گیا ہے۔ تو ولی جو ہے وہ پیدائشی ہے، بلکہ قبل از پیدائش ہوتا ہے، اور اناؤنسمنٹ اعلان جب ہو جائے تب ہو جائے گا۔ اگر ولی کا ایک مرید نہ ہو وہ تب بھی ولی ہے، ولی اپنے آپ سے بے خبر رہے تب بھی ولی ہے، ولی سے لوگ بے خبر رہے تب بھی وہ ولی ہے، ولی کی باتیں پوری ہو جائیں تب ولی ہے، اور ولی کی ایک بھی بات پوری نہ ہو تب بھی ولی ہے۔ تو ولی کی بات ہی بڑی عجیب ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مشکل کشائی تو مشکل کشا کی ہے، لیکن یہ مشکل کشائی اپنے لیے نہیں ہے، پھر بھی وہ مشکل میں ہونے کے باوجود مشکل کشا ہے۔ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے اپنی مشکل حل کریں، کیونکہ آپ مشکل کشا ہیں، وہ ہر حال میں مشکل کشا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مشکل کشائی کی جو بات ہے وہ مشکل کشائی کی ہی بات ہے۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ ولی جو ہے وہ ولی ہے، اور آپ کے کسی فارمولے کا وہاں کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو صرف ولی ہی پہچان سکتا ہے۔ ولی کا فارمولہ یہ ہے کہ اس کی صرف پہچان ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک نظر ہوتی ہے۔ ولی اگر مشکل کو کشا کر دیں تب ولی ہیں، اور نہ کر دیں تب بھی ولی ہیں۔ تو ولی کا شعبہ ایسا ہے کہ صرف ایک ولی ہی دوسرے ولی کو پہچانتا ہے۔ یہ اللہ کی رضا کا شعبہ ہے، ان کی مرضی کا شعبہ ہے، جس کو چاہے اللہ مقبول کر دے اور جسے چاہے منظور کر لے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ تو ولی کی پہچان کیا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنی خواہشات کی گٹری کا خیال کرو کہ پھینکنی ہے یا نہیں پھینکی۔ میرا خیال ہے کہ پھینک ہی دینی چاہیے۔ اب یہ نہ کہنا کہ ولی بننے کا فارمولہ تو بتایا نہیں، باقی ہر چیز بتا دی ہے کہ یہ صوفی آرڈر ہے، یہ قادری آرڈر ہے، یہ نقش بندی آرڈر ہے، یہ چشتی آرڈر ہے، یہ فلاں سیکٹ کا آرڈر ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے۔ سانس روک کر ذکر کیا جاتا ہے، آواز ذکر کیا جاتا ہے، کہیں قوالی ہے اور کہیں قوالی نہیں ہے، قوالی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قوالی میں بے شمار لوگ ولی اللہ تو کیا انسان ہی نہیں ہے۔ قوالی میں قول کلام جب تک کسی درویش کا نہ ہو تو قوالی قوالی ہی نہیں ہے۔ یہ غزلیں پڑھتے ہیں، دوسری چیزیں پڑھتے ہیں، مثلا یہ کہنا کہ مسجد ہے یا بت خانہ، چاہے یہ مانو چاہے وہ مانو، اس طرح تو یہ دونوں برباد ہو جائیں گے، یعنی گانے والا اور سننے والا۔ آپ صرف وہی بات مانو جو آپ کا عقیدہ ہے۔ اگر بزرگ ایسی بات کہیں تو صحیح ہے، جیسے شاہ نیاز رحمت اللہ نے کہا ہے کہ کافر عشق ہوں میں بندائے اسلام نہیں، ان کی یادوں کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ اب ان کی یادوں میں واقعہ اور طرح کا ہو گیا، لوگ ایسے کام کرتے رہتے ہیں کہ فارمولے بنا بنا کر اسلام کو توڑتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں کسی کا کوئی فارمولہ نہیں چلتا، وہاں کیا فارمولہ چلتا ہے کہ وہ جانے اور اس کی پسند جانے۔ جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے وہ ولی ہے، وہ ولی اللہ ہے۔ اللہ نے جس کو اپنے پاس جگہ دی ہے وہ ولی ہے، جس کے لیے اللہ کا سلام آتا ہے وہ ولی ہے، اور ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ولی ہیں جس نے اپنی زندگی میں یا اپنی دنیا میں اللہ کو مقام اور جگہ دی۔ اللہ کی دنیا میں اس کا مقام اور جگہ ہے۔ جس نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معمور کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ تو یہ آپ کے دل کی بات ہے، آپ جس کو یاد کرو آپ اسی کے محبوب ہیں۔ پہلے محبت کرو تو پھر محبت ہو، فارمولے سے گریزہ رہو۔ اگر ایک فارمولہ آپ کو اڑان دے تو دوسرا فارمولہ آپ کو گرا دے گا۔
جب آپ فارمولے کے ساتھ اڑ رہے تھے تو اس وقت کی نماز کیسے قضا ہوئی؟ یہاں پر دوسرا فارمولہ گرا گیا، لہذا اس طرح نہ اڑو تاکہ گرنا نہ پڑے، اتنا اونچا نہ اڑو کہ گرنے پر چوٹ لگے، کرامتوں سے گریز کرو۔ یہ بڑی کرامت ہے کہ اگر غم آئے تو تسلیم کر جاؤ، برداشت کر جاؤ، تکلیف آئے تو شور نہ مچاؤ، پیسہ آئے تو غرور نہ کرو، نہ مغرور ہونا اور نہ مایوس ہونا، پیسہ چلا جائے تو مایوس نہیں ہونا اور پیسہ آ جائے تو مغرور نہیں ہونا۔ ولی بننا تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن پہلے انسان تو بنو۔